السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر میتھس. بہت ساری سافٹ ویئر کے حوالے سے باتیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں جن کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی. میتھس کا مطلب ایسی بات ہے کہ جو فلسفہ ہو، ایک برسوں پرانی باتیں چلتی آ رہی ہوں اور بٹ ان کی کوئی ریئلٹی نہ ہو. کہ جیسے مثال کے طور پر کسی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا برا ہوگا یا کچھ ہوگا، جبکہ ایسی کوئی ریئلٹی ہوتی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی کچھ متھس ہیں جن کی ریئلٹی نہیں ہے، ریئل میں کچھ اور ہے. تو دیکھتے ہیں. 3 پرسپیکٹیو ہوتے ہیں سافٹ ویئر متھس کے. ایک مینجمنٹ کیا سوچتی ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے، کسٹمر کیا سوچتا ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے، اور ایک ڈیولپر یعنی پریکٹیشنر کیا سوچتا ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے، جو کہ متھس کے زمرے میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں مینجمنٹ myth نمبر 1. If we get behind schedule we can add more programmer and catch up, sometime called Mongolian horde concept. اگر ہم اپنے اسکیجول سے بیہائنڈ چل رہے ہیں، اپنے اسکیجول سے سلپ کر رہے ہیں، تو مینجمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ہم فائر فائٹنگ آپریشن پرفارم کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈ کریں تاکہ ہم اپنے اسکیجول کو کمپریس اپ کر سکیں. جبکہ حقیقت اس کی کیا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از ناٹ میکینسٹک پروسیس لائک مینوفیکچرنگ. کوئی ایسا پروسیس تو ہے نہیں سافٹ ویئر کے جیسے ہم زیادہ سے زیادہ مزدوروں کو ایڈ کریں گے تو ہم اتنی ہی زیادہ پروڈکشن دے پائیں گے. تو یہ اس کی ریئلٹی نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی ایڈ کریں گے، نئے لوگوں کو بھی ایڈ کریں گے، بھلے تو وہ ایکسپیرینس لوگ ہی کیوں نہ ہو، مڈ آف دا پروجیکٹ یا ایٹ دا آلموسٹ اینڈ آف دا پروجیکٹ بھی اگر ہم ایڈ کریں گے تو ان کو ڈومین سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا. جب وہ جوائن کریں گے ہماری ٹیم کو، تو ہمارے سافٹ ویئر کو، تو ان کو سافٹ ویئر کا ڈومین سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے. تو ہم آلریڈی اپنے اسکیجول سے سلپ ہو رہے ہیں تو مزید سلپ ہو جائیں گے. تو اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. تو دوسرا جو میتھ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے مینجمنٹ سائنس کا. If I decided to outsource the software project to a third party, I just relax and let that firm build it. اگر ہم سافٹ ویئر کو کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو بنوا رہے ہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی مینجمنٹ سوچتی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں بتا دی، بس اب وہ تھرڈ پارٹی آرگنائزیشن خود ہی ہمارا سافٹ ویئر بنا کے دے دے گی. نہیں، ہمیں مسلسل ان کے ساتھ ٹچ میں رہنا ہے. If an organization does not understand how to manage and control software project internally, it will invariably struggle when it outsource the software. تو ہمیں مسلسل ان کے ساتھ اسٹرگل کرنی پڑے گی، مسلسل ان کے ساتھ ٹچ میں رہنا پڑے گا کہ بھائی ہمارا کام کہاں تک پہنچا. تو ہم بہرحال سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم جسٹ ریلیکس نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں مسلسل ان کے ساتھ ٹچ میں رہنا پڑے گا. مینجمنٹ میتھ کا ایک اور میتھ ہے. There is a book that contains the standard and procedure for developing software that a developer need. مینجمنٹ یہ سوچتی ہے کہ سافٹ ویئر بنانے کی کوئی نہ کوئی ایک پہلے سے بنی ہوئی بک ہے جس میں سافٹ ویئر بنانے کے سارے طریقہ کار اس میں موجود ہیں. جبکہ اس کی ریئلٹی یہ ہے کہ سافٹ ویئر مسلسل کسٹمائز لیول پہ بنتا ہے، اس میں مسلسل کسٹمائزیشن ہوتی ہیں. کوئی جو ہے ہم اس کو کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں، ایک بنے بنائے سافٹ ویئر کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. اگلا میتھ مینجمنٹ کیا سوچتی ہے. There is no need to change approach to the software development. We can develop the same software that developed 10 years ago. کہ ہمیں اپنی اپروچز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹریڈیشنل وے ہم 10 سال پہلے امپلیمنٹ کرتے تھے وہ آج بھی
جبکہ ایکسپونینشلی اس میں چینج آتا ہے. سافٹ ویئر ڈے ٹو ڈے چینجز آتی ہیں, اور کافی اگر ہم 10 سال پرانی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں اور آج کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو زمین آسمان کا ہمیں فرق ملتا ہے. کافی ایکسپونینشلی چینج آیا ہے مارکیٹ میں, انڈسٹری میں. تو ہم 10 سال پرانی والی اپروچ کو آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, اس میں زیادہ ہمیں محنت, ہمارے ریسورسز لگیں گے. کسٹمر کیا سوچتا ہے؟ کسٹمر سوچتا ہے کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کنٹینیولی چینج بٹ چینج کین بی ایزیلی اکوموڈیٹ بیکاز دا سافٹ ویئر از فلیکسیبل. ہاں, ایک ہارڈ ویئر بیس یا ایک مینوفیکچر پروڈکٹ کے بنسبت سافٹ ویئر میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے چینجز کے حوالے سے, بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت لینئرڈ لیں, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہم سارے ایک پراپر ریکوائرمنٹ کے بعد ڈیزائن بھی بنا لیں, اس کا کوڈ بھی کر لیں اور آگے جا کے ہم ایک میجر چینج کروائیں. تو وہ کافی پینفل پروسیس ہے اور کاسٹلی پروسیس ہے, اس میں ہماری کاسٹ ایکسپونینشلی گروتھ کر جاتی ہے. بٹ کسٹمر کیا سوچتا ہے کہ میں جب چاہوں اپنی ریکوائرمنٹ کو چینج کر سکتا ہوں, جبکہ اس کی ریئلٹی یہ ہے. کسٹمر اگلی بات کیا سوچتا ہے کہ موٹی باتیں, بنیادی باتیں جو ہے وہ پروگرامر کو بتا دی جائیں, باقی پروگرامر خود دیکھ لے گا. تو a general statement of objective is sufficient to begin with writing program. We can fill it in the detail later. تو ہم جنرلی آبجیکٹیو ہم اپنا بتا دیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, باقی پروگرامر جو ہے وہ خود سمجھدار ہے, وہ خود ہی چیزوں کو کر لے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ Although comprehensive and stable statement of requirement is not always possible, an ambiguous statement of objective is received for the disaster. Customer کیا سوچتا ہے؟ Only general information sufficient, no need to mention detail. تو جنرل باتیں ہی ہم بتائیں اور ہمیں کوئی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے ایفرٹ ٹو ریپیئر دا سافٹ ویئر وین ڈیفیکٹڈ آر ڈیٹیکٹڈ ایٹ دا ڈفرینٹ اسٹیجز. تو یہ گراف میں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی ڈیفیکٹ آتے ہیں جس اسٹیج میں آتے ہیں تو اس میں ایفرٹ ہماری کتنی لگتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا آخری اسٹیج ہے آفٹر ٹیسٹنگ, اس میں اگر کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو اس کو صحیح کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ ایفرٹ لگتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ریکوائرمنٹ میں ہی انکاؤنٹر کر لیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہمارے ریویوز ہوں گے تو اتنا ہی ہمارا ایک کوالٹی پروڈکٹ بنتا ہے. تو اس میں اس طرح کی ایکسپونینشلی ایفرٹ لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اب ڈیویلپر کیا سوچتا ہے؟ ڈیویلپر کے کچھ میتھ ہیں اباؤٹ دا سافٹ ویئر. انٹل آئی گیٹ اے پروگرام رننگ آئی ہیو نو وے آف ایکسیسنگ اٹس کوالٹی. پروگرامر یہ سوچتا ہے کہ جب تک کہ میں پروگرام ٹائپ نہیں کروں گا, جب تک میں سافٹ ویئر چلے گا نہیں, تب تک کہ میں اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھ سکتا. جبکہ اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ ون آف دا موسٹ افیکٹو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس میکینزم کین بی اپلائڈ فرام دا انسیپشن آف دا پروجیکٹ, دا ٹیکنیکل ریویو. تو یہ جو ٹیکنیکل ریویو ہوتا ہے, یا اگر ہم سمپل ہی ریویو پروسیس کی بات کریں تو یہ تو ریکوائرمنٹ فیس میں بھی ہوتا ہے. جتنا یہ کسی بھی فیز میں کیا جا سکتا ہے, یہ ایک امبریلا ایکٹیویٹی ہوتی ہے ریویو, کہ اگر ہم ہر پروسیس میں ریویو کو شامل کریں گے تو ہمارے کم سے کم بگس نکلیں گے اور ایک کوالٹی سافٹ ویئر بنے گا. بٹ پروگرامر کیا سوچتا ہے کہ بھائی جب تک میں اپنا پروگرام ٹائپ نہیں کروں گا تب تک ہم اس کی کوالٹی کو ایکسیس نہیں کر سکتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. پریکٹیشنر مزید کیا سوچتا ہے؟ دا اونلی ڈیلیوریبل ورک پروڈکٹ فار دا سکسیزفل پروجیکٹ از ورکنگ پروگرام. ایک ڈیلیوریبل ورک پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہے؟ آپ کا پروگرام چلتا ہوا ہونا چاہیے. جبکہ اس کی ریئلٹی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ورکنگ پروگرام از اونلی ون پارٹ آف دا سافٹ ویئر کانفیگریشن, اٹ انکلوڈ مینی ایلیمنٹ. ایک چلتا ہوا پروگرام جو ہے وہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے سافٹ ویئر کانفیگریشن کا. سافٹ ویئر کانفیگریشن میں اور بھی بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں. دا ورائٹی آف ورک پروڈکٹ لائک
ماڈلس کیا ہیں, ڈاکومنٹس کیا ہیں, پلان کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں. جبکہ ڈیولپر کیا کہتا ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر اگر چلتا ہوا ہے تو بس کام ختم. اگلا میں جو ہے وہ پریکٹیشنر کی طرف سے یہ ہے, ون وی رائٹ اے پروگرام اینڈ گیٹ اٹ ٹو ورک, آور جاب از آر ڈن. کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ چل گیا اور کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں آ رہے ہیں تو ہماری جاب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ 60% اور 80% ان کی ایفرٹ ابھی باقی. وہ اس لیے کہ جب یہ ان کا سافٹ ویئر کسٹمر کے ہاتھ میں جائے گا اور تب جب اس کی انسپیکشن ہوگی, کسٹمر اپنے حساب سے اس کو چیک کرے گا, تو جو مسئلے مسائل نکلیں گے ان کو ڈیل کرنا ان کی اصل ایفرٹ ہوتی ہے, جو کہ 60 to 80% ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ ول میک us create voluminous and unnecessary document will invariably slow down. پریکٹیشنر سوچتا ہے کہ خواہ ہم اور سارے ڈاکومنٹیشن میں پڑھتے ہیں, بس اپنا کام کرو اور نپٹاؤ. جبکہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر ہماری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ ناٹ اباؤٹ کریٹنگ اے ڈاکومنٹ, اٹ اباؤٹ کریٹنگ اے کوالٹی. کوالٹی ملے گی. مثال کے طور پر ہم نے کوئی ریکوائرمنٹ کو ڈاکومنٹ نہیں کیا ہو, کسٹمر سے وہ ریکوائرمنٹ لے کر سافٹ ویئر بنا دیا, کل کو کسٹمر وہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ کام کہا نہیں تھا, اس کے تو اتنے پیسے نہیں ہوں گے, میں اتنے پیمنٹ نہیں کر سکتا, آپ سے یہ بات ہوئی نہیں تھی. تو آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہوگا, تو پھر کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کی کاسٹ یہ ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ یہ تھیں. تو بیٹر کوالٹی لیڈ ٹو ریڈیوس ورک. جب ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی تو ہماری کوالٹی نہیں ہوگی, کوالٹی نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں ری ورک زیادہ سے زیادہ کرنا پڑے گا. تو جب کوالٹی ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے پاس کم سے کم ہمیں ری ورک اور ری انجینئرنگ کی طرف جانا پڑے گا. تو آئی ہوپ کہ سافٹ ویئر میتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.